ہم میں سے ہر کسی کے پاس دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کبھی کبھار ہمارا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ اور دل کیسے سخت ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ انسان کا جو دل ہے، انسان کا دل ایک زمین کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی زمین ہے اور اس زمین کو چھوڑے رکھتا ہے، ایک عرصے تک اس میں کاشت نہیں کی ہے، محنت کوئی نہیں کی ہے، تو زمین کیسی بن جاتی ہے؟ وہ زمین بنجر زمین ہو جاتی ہے۔ وہ زمین پھر پیداوار دینا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر ایک عرصے تک، ایک مدت تک کوئی محنت نہیں ہوئی ہے، پانی کے ذریعے سے کوئی سیرابی نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح کوئی کھیتی نہیں کی گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ زمین اب کاشت کے قابل نہیں رہی، اب اس میں کھیتی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں زمین وہ ایسی ہو گئی جیسے بنجر زمین ہو، جس میں نہ تو کوئی کاشت ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا کہ انسان جب اپنے دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان جب اپنے دل سے اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو نکال دیتا ہے اور اپنے دل کے اندر کسی اور کو بسا لیتا ہے، غیر اللہ کو بسا لیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بسا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی لڑکی کی محبت جم جاتی ہے تو رفتہ رفتہ یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اور دل جب سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار دل ایسا اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اور صرف سخت نہیں ہوئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور اس طرح تمہارے دل سخت ہوئے جیسا کہ وہ پتھر ہو، پتھر کی طرح۔ جس طریقے سے پتھر کے اندر سختی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، پتھر کتنا پاورفل ہوتا ہے، تو اسی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا پھر اس سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے، اس سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ لفظ اور یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا ہے کہ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے؟ یہ اس لیے، اور اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی تفسیر اگلی آیت سے ہوتی ہے کہ پتھر تو سخت ہوتا ہی ہے، مگر پتھروں کے سخت ہونے کے باوجود کبھی کبھار پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر سخت تو ہیں مگر کبھی کبھار پتھروں کے ذریعے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کبھی کبھار پتھر میں پھٹن آ جاتا ہے، کبھی کبھار پتھر پھٹ جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کبھی کبھار پتھر اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرز جاتے ہیں۔ تو پتھر اپنی سختی کے باوجود اتنا مضبوط ہے، مضبوط ہونے کے باوجود ان کے اندر سے چشمہ جاری ہوتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خشیت الہی کی وجہ سے وہ لرز جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لرز جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یعنی بات سمجھ میں کہ وہ سخت ہیں، سخت ہونے کے باوجود ان کے اندر یعنی اللہ کا جب خوف آتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں کانپتا ہے، اور یہ بالکل ریئلٹی ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد تو آتی ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے نوجوان مووی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو جب وہ موویز دیکھ رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ کی یاد نہیں آتی؟
ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دونوں کندھوں میں ہمارے دو فرشتے ہیں جو ہمارے ان گناہوں کو، ہمارے ان کرتوتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے دل میں خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل لرزتا نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کپ کپی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہمارا دل جو ہے یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور ایسی سختی پر پتھر بھی شرما جائے، اس قدر ہمارا دل سخت ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ یاد بھی آتا ہے، اللہ کے فرمان یاد آتے ہیں، اللہ کی وعید یاد آتی ہے، دوزخ بھی یاد آتا ہے، جنت جہنم ساری چیزیں یاد آتی ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ سے باز نہیں آ پاتے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ خیانت ہے، میں اللہ کے احکام کی پامالی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر زندگی مجھے گزارنا چاہیے، مگر میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر کسی کے دل میں گناہ کرنے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل ابھی مکمل طور پر سخت نہیں ہوا ہے، دل میں ابھی کچھ نہ کچھ احساس باقی ہے۔ یہ اچھی علامت ہے، اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ابھی بھی اس کا کنیکشن کلی طور پر منقطع نہیں ہوا ہے، اس کی بانڈنگ پھر بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کے تعلقات باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے، پورنوگرافی دیکھتا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تک خیال نہیں آتا کہ یہ گناہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تک ایسا محسوس ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو گناہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، دل میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن جب انسان کنٹینیو کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور کبھی اس سے باز آنے کی فکر نہیں کرتا ہے، تب جو گناہ کا جو احساس ہے نا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اللہ نے گویا کہ دل پر مہر لگا دیا ہو کہ اسے اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، خیر کی اور بھلائی کی باتیں اس کے سامنے نہیں آتی، اگر کوئی خیر کی بات سنا رہا بھی ہوتا ہے مگر اس کے پلے نہیں پڑ رہی ہوتی۔ نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پتھر سے کہیں زیادہ، کہ پتھر کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ پتھر اتنا سخت ہے، مضبوط ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے یا ہتھوڑی کے ذریعے سے نہیں توڑ سکتے بآسانی، مگر پھر بھی پتھر کی اتنے سخت ہونے کے باوجود کبھی نہ کبھی اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر پھٹ کر اس سے پانی اور چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ کے خوف سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ رو پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مگر انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ بنایا۔ تمام مخلوقات میں یہ ساری چیزیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کو کریٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں اللہ نے سب سے اشرف کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ جسے اشرف بنایا ہے اس کا دل اگر اس طرح سخت ہو جائے تو کہیں کا اشرف، کہیں کا اعلیٰ؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یاد رکھیے کبھی کبھار دل اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ اب تک تو ہم نے سنا ہے کہ انسان اندھا ہوتا ہے، یہ اور ایک نئی بات آ گئی کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب انسان غفلت بھری زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی پرسنل لائف میں اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی یادیں نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا ہے، نبی کے سنتوں پر نہیں چلتا ہے، تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے، گرچہ اس کے پاس پیسے کتنے ہی کیوں نہ ہو،
بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہیں، ایک شہرت ہے دنیا بھی اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایک غرور ہے، پیسے کا غرور ہے، مال کا غرور ہے، تکبرانہ زندگی وہ گزارتا ہے، مگر یاد رکھے اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ اندھا ہو گیا ہے۔ اور جب دل اندھا ہوتا ہے نا، تب نیکی اور بدی میں انسان تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، تو اچھے کام اور برے کام میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ جیسے آپ نے نابینا شخص کو دیکھا ہے جو بلائنڈ ہوتا ہے، جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی روشنی، آنکھ کی روشنی، آنکھ کی بینائی چھین لی ہے، یا تو وہ مادر جان نابینا ہو، یا پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا کی تھی، بعد میں اس سے بینائی چھین لی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص جو نابینا ہے وہ اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے سامنے سے بائک آ رہی ہے یا پھر بڑی گاڑی آ رہی ہے یا پھر ٹرین آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، اس کا پتہ وہ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی دی ہے، آنکھوں کی روشنی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر اگر بات کریں گے تو بات اور لمبی ہو جائے گی، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ پیسے کے ذریعے سے اس بینائی کو خرید نہیں سکتے، لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی بینائی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ بینائی آپ پیسوں کے ذریعے سے خرید نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے سے یعنی کون سی گاڑی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے سے کوئی جانور نہیں آ رہا ہے، شیر اگر آ جائے تب بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے بڑی گاڑی آ جائے تب بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ٹرین آ جائے تب بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مگر جو نابینا ہے، ظاہری طور پر جس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو اس کو اس کے سامنے سے کوئی سی بھی چیز آ جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے دل لگا بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بڑے سے بڑے گناہ کر لیتا ہے، مگر اس کے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے اس طرح نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی اور برے آدمیوں کی صحبت بہت اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان جو یعنی جن کا دل اندھا ہو چکا ہے، وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ علماء کی محفلوں میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ علماء کی مجالس میں، صلاحہ کی مجالس میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ بیانات سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے اب تک میری باتیں سنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی احساس باقی ہے۔ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، گویا کہ یہ کیا ہے جو میں اب تک میں کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ علماء کی باتیں اور دین کی باتیں سننے میں یعنی انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ یعنی ان بیانات کو سنتے ہیں اور دین کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ابھی بھی احساس باقی ہے، آپ کا دل ابھی زندہ ہے، آپ کا دل اندھا نہیں ہوا ہے، مردہ نہیں ہوا ہے، آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اسے اچھے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی۔ وہ صرف جیسے ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو ہمیشہ یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا پسند کرتے ہیں۔